کیوں نہ تمہیں ایک ایسی تسبیح بتا دوں جس کو پڑھنے کے بعد تمہارا دشمن تمہاری کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ تمہیں کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ تمہارے خلاف کچھ بول سکتا ہے، نہ سازش کر سکتا ہے۔ ڈاکوؤں سے، چوروں سے محفوظ رہو گے، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت بھی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہد آپ جائیے انشاءاللہ، ایک جگہ ہے جہاں پہ اپنے آپ کو قیدی بناتا ہے آدمی۔ وہاں ایک جنگلہ ہے، وہ شاید صحن انقلاب کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں جی، صحن شفا۔ صحن شفا میں ایک جنگلہ ہے، وہ جنگلے کے پاس جا کے رسی لے کے جاتے ہیں لوگ، رات بھر اپنے آپ کو قید کر کے رہ جاتے ہیں۔ صبح جب اٹھتے ہیں تو 50% سے زیادہ آدمی شفا پا کے نکلتے ہیں۔ وہ جو شک کر کے بیٹھتا ہے نا ٹرائی کرنے کے لیے، جیسے میں نے کہا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جو آدمی عقیدے کے ساتھ جاتا ہے مولا اسے کبھی مایوس نہیں جانے دیتے۔ تو اس کی توسیع ہو رہی تھی، وہ صحن کو چوڑا کیا جا رہا تھا، تو اس کے لیے بیسٹ انجینئر کو تلاش کیا گیا۔ جب بیسٹ انجینئر آئے، بیسٹ آرکیٹیکٹ آئے، تو ایک آرکیٹیکٹ فرانس کا تھا، عیسائی تھا، اسے بلایا۔ اس کا بہت نام سنا تھا، تو ایران کے گورنمنٹ نے اس کو بلایا کہ آپ ہمارے مہمان بنیں گے، اور آپ یہ توسیع جب تک ہوگی آپ ہمارے مہمان رہیں گے، اور جب ہو جائے گی تو آپ اس کے بعد آپ چلے جائیں، آپ کو جو بھی فیس ہے دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ آرکیٹیکٹ بہت بزی ہوا کرتا تھا، لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا اس سے اپوائنٹمنٹ کے لیے 2 مہینہ 3 مہینہ۔ وہ آرکیٹیکٹ کہتا ہے کہ جیسے ایران سے آفر آیا مجھے لگا مجھے فوراً جانا چاہیے۔ عیسائی تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی شیعہ نہیں تھا۔ کہتا ہے کہ مجھے ایک کشش سی محسوس ہوئی اور میں چلا گیا، اور میں نے کہا کون سے صحن کو؟ صحن شفا کو بڑھانا ہے۔ وہاں دیکھا کہ لوگ جو ہے نا قیدی بنے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو خدام سے پوچھا جو انہیں بتا رہے تھے کہ آپ کو یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، کہ یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ مریض ہیں۔ کہا یہ مریض کس سے کنسلٹ کرتے ہیں؟ کہا یہاں ایک، وہ سوچا میں کیا بولوں گا اس کو، یہ عیسائی ہے، اس کو کیسے سمجھا؟ کہا ہمارے امام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہذا میں نے کہا کہ یہاں ہمارے ایک ڈاکٹر رہتے ہیں۔ کیا نام ہے اس ڈاکٹر کا؟ کہا ڈاکٹر رضا۔ کہا ڈاکٹر رضا رہتے ہیں؟ کہا اچھا تو ان کا اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی ٹائم ہے؟ کہا 24 گھنٹے کبھی بھی جا سکتے ہو۔ کہا اچھا، تو کہا کیوں آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا میری ایک جوان لڑکی ہے، بچپن سے سیریبرل پیلسی ہو گیا ہے، یعنی بچی نہ بیٹھ سکتی ہے، نہ کھڑ سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، بستر پہ پڑی رہتی ہے۔ خوبصورت جوان لڑکی ہے لیکن مجبور ہے۔ میں نے پوری دنیا کا علاج کرا لیا، ہر جگہ گیا، لیکن یہاں پتہ نہیں مجھے دل کھنچ رہا ہے۔ کوئی تو بات ہے کہ لوگ رو رو کے یہاں پہ اپنے آپ کو قیدی بناتے ہیں۔ کہا میں بھی قیدی بنا سکتا ہوں؟ کہا بالکل بنا لو۔ کہا لیکن ڈاکٹر سے ملاقات کیسے ہوگی؟ کہا بس تم قیدی بنو اور تمہاری باتیں آنکھیں بند کر کے ڈاکٹر کو بیان کرنا، تمہاری لڑکی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس رسی تو نہیں ہے، ٹائی ہے۔ اس نے اپنی ٹائی کھولی، اپنے ہاتھ کو باندھا، قیدی بنا دیا۔ کہ یہ میرے ٹیلی فون ہے، آپ رکھیے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے آپ کو قیدی بنایا، ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اور میں اس سے کہہ رہا تھا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور بیمار ہے، آپ کو شفا دینا ہے، اور میں کچھ نہیں جانتا، نہ میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں، کچھ نہیں جانتا، لیکن ایک امید لے کے آیا ہوں، ایک یقین لے کے آیا ہوں، کیونکہ اتنے جو آ رہے ہیں بیوقوف نہیں ہیں، جو رو رہے ہیں اس کا مطلب یہاں سے کچھ ملتا ہے، لہٰذا مجھے میری بچی کو شفا دے دی۔ اب یہ کہتے کہتے 1-2 گھنٹے تک روتا رہا، ذرا دل ہلکا ہوا تو اٹھا، اپنی ٹائی وائی کھولی، اس کے بعد کہا کہ میرا فون دے دو۔ تو خادم نے کہا کہ ایک فون کم سے کم 50 مرتبہ آ چکا ہے، ذرا اٹینڈ کر لو، پتہ نہیں کس کا ہے۔ دیکھا کہ یہ تو میری وائف کا ہے جو جرمنی سے کال کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ وائف کو کال کیا، کیا بات ہے، کیوں اتنے مرتبہ کال کی؟ سب خیریت؟ کہا کہ تم ہو کہاں اس وقت؟ کیا میں ڈاکٹر رضا کے پاس۔ کہا وہی تو آئے تھے، وہی تو آئے تھے۔ کہا میں سمجھا نہیں۔ کہا کہ تمہارے جانے کے بعد بچی تم کو بہت یاد کر کے روتی تھی، میں سمجھاتی تھی، آج صبح جب تم وہاں پہ گئے ہوں گے تو
دروازے پہ کسی نے ناک کیا، گھنٹی بجائی، میں نے جا کے دروازہ کھولا تو انتہائی خوبصورت نوجوان، ایسے لگ رہا تھا کہ نور طائب ہو رہا اور آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ وہ اندر آئے، کہا کہ آپ کون ہو؟ کہ میں ڈاکٹر رضا ہوں اور مجھے تمہارے شوہر نے بھیجا ہے۔ اور یہ اسٹوڈیو ٹائپ کا گھر تھا، اوپر سیکنڈ فلور پہ بچی جو ہے نا اپنے کمرے میں تھی، سیدھے ایسے گئے جیسے ان کا جانا پہچانا مکان ہونا۔ مجھ سے پوچھا کہ بیٹی کہاں ہے؟ سیدھے بیٹی کے کمرے میں پہنچے اور کہا کہ اٹھو۔ اس نے کہا میں اٹھ نہیں سکتی۔ کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھو۔ اب بچی فوراً اٹھ گئی اور اس مارے خوشی کی کودنے لگی، چھلانگے لگانے لگی، اماں دیکھو مجھے ڈاکٹر رضا نے اچھا کر دیا۔ تو اب یہ جو آرکیٹیکٹ تھا کہتا ہے فرسٹ فلائٹ کیچ کرو، دونوں ماں بیٹی ادھر آ جاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ آؤ تو بتاتا ہوں۔ دونوں کے دونوں آگے کہ چلو یہاں کے عالم سے ملتے ہیں، یہ کون سا مذہب ہے، میں وہ مذہب اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ تو علماء نے بتایا یہ مذہب شیعہ اثنا عشری ہے، اور یہ ڈاکٹر رضا کوئی اور نہیں، ہمارے امام رضا علیہ السلام ہے۔ ایک سوال، یقین محکم ہو تو ہر چیز کی دوا یہاں پہ ہے، معمولی چیز نہیں ہے، اس کو معمولی نہ جانیے۔ ایک دو دوست تھے، انہوں نے طے کیا کہ زیارت کربلا کو چلنا چاہیے۔ دیکھیے شوق ہونا چاہیے انسان کو تو کیسے کرتا ہے، کربلا کی زیارت کو چلے۔ تو دوسرے نے مذاق کر کے کہا کہاں سے جائے گا، تو بھی مزدور میں بھی مزدور، دن بھر کی مزدوری کرتے تو کلی ملتی ہے، اس سے ہم کھانا کھاتے ہیں، اتنا پیسہ کہاں سے لائے ٹکٹ کے لیے؟ پھر اس کے بعد اچھا اس زمانے میں فلائٹس وغیرہ نہیں تھی، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا یا گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، اس کے لیے گھوڑا خریدنا پڑتا تھا، اونٹ خریدنا پڑتا تھا۔ کہا کہ ہم کیسے جائیں گے؟ کیا ایک کام کریں گے، دونوں تو مزدور ہے اور مزدوری ہر جگہ چلتی ہے، لہذا ہم نکلیں گے، ایک ایک جگہ قیام کریں گے، مزدوری کریں گے، پیسے جمع کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ پھر اس طرح سے انہوں نے زیارت کا سفر شروع کیا۔ یعنی جہاں پہ زیارت میں 1 مہینے میں آدمی پہنچتا ہوں مثال کے طور پہ، انہیں 7 مہینے لگ گئے۔ راستے میں ایک مرتبہ اب پیسے ختم ہو گئے، پانی بھی ختم ہو گیا، اور اتفاق سے جو چل رہے تھے وہ صحرا تھا، ریگستان، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں۔ ایسے میں پریشان اور بہت پریشان، کیا کریں گے؟ ہمارے پاس نہ پیسے ہے نہ کھانا ہے، پانی جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ دونوں نے کہا کہ شاید ہم دونوں مر جائیں گے، لہذا امام زمانہ کو پکاریں گے۔ اس وقت کا امام زمانہ کون تھے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مولا ہمیں بچائیے، ہم آپ کے جد کی زیارت کے لیے نکلے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک اونٹ پہ ایک عرب سوار ہے اور آ رہا ہے۔ آنے کے بعد کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ بس میرا دوست جو بے ہوش پڑا ہے وہ مرنے کے کگار پہ، اور میری حالت بھی ایسی نہیں ہے کہ میں اس کو اٹھا کے لے کے جا سکوں، ہم دونوں شاید مر جائیں گے۔ کہا گھبرانا نہیں، ایک لکڑی کا چھوٹا ٹکڑا دیا، کہا اس دوست کے منہ میں رکھو۔ جیسے منہ میں رکھا وہ تازہ دم ہو کے بیٹھ گیا اور لکڑی کے اس ٹکڑے کو چوسنے لگا۔ کیا ہوا؟ کہ اس لکڑی کے ٹکڑے سے مجھے غذا بھی مل رہی ہے، پانی بھی مل رہا ہے۔ کہا اچھا مجھے بھی دے، پھر اس نے بھی چوسا، وہ بھی فریش ہو گیا۔ اب ان کے لیے سفر آسان ہو گیا، جہاں تھکتے ذرا ٹکڑا چوستے توانائی آ جاتی۔ اچھا وہ دے کے چلا گیا جانے والا عرب۔ اس طرح سے کربلا پہنچے، زیارت کی، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا چلو اب عمرہ بھی کرتے ہیں، عمرہ کا سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ مدینہ پہنچے۔ جب بنی ہاشم کے محلے میں پہنچے، دونوں ایکسائٹیڈ تھے کہ میں امام کو پہلے بتاؤں گا، دوسرا کہتا ہوں میں پہلے بتاؤں گا۔ تو دونوں میں ریس لگی، دوڑے، دونوں ایک ساتھ دوڑتے دوڑتے امام کے دروازے پہ پہنچے۔ دیکھا کہ دروازہ کھولے ہوئے امام اس وقت مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ کہ مولا آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ دوسرے نے کہنا مولا مجھ سے سنیے، یہ کہتا مجھ سے سنیے۔ مولا نے کہا دونوں سنانا، لیکن پہلے وہ لکڑی کا ٹکڑا تو دے دو۔ کہ مولا آپ جانتے اس لکڑی کے ٹکڑے کے بارے؟ کہ میں نے تو بھیجا تھا، وہ لانے والے خضر تھے۔ کہ یہ لکڑی کا ٹکڑا کیسا ہے؟ کہ میرے مولا عباس کے علم کا ٹکڑا ہے یہ۔
علم کی لکڑی کا ٹکڑا، جس کے علم کی لکڑی کے ٹکڑے میں یہ طاقت ہو کہ وہ طاقت بھی دے، غذا بھی دے، پانی بھی دے، تو جس کا علم ہے وہ عباس کیسا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک مولا کی چاہنے والی ایک بی بی گزر رہی تھی، مسجد میں ملا بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ اگر علی نے کہا کہ پوچھو جو کچھ پوچھنا ہو میں جواب دوں گا تو میں بھی کہتا ہوں پوچھو مجھ سے۔ جاتے جاتے رکی، ایسے کہتا تو کوئی بات نہیں، میں اپنے آپ کو میرے مولا سے کمپیئر کر رہا ہے، لہذا جواب دینا ضروری ہے۔ مسجد کے اندر آ گئی، کہا مولانا کیا میں پوچھ سکتی ہوں سوال؟ کہا ہاں پوچھو۔ کہ یہ بتائیے کہ سلمان کا انتقال کہاں ہوا؟ جناب سلمان کیا وہ مدائن میں؟ کیا علی کہاں تھے؟ کیا مدینے میں؟ نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ کیا وہ تو علی نے پڑھائی۔ کہا پہنچے کیسے؟ اب غصہ آ گیا۔ جب سوال کا جواب نہیں ہوتا ہے نا، اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے غصے میں آ جاتے ہیں۔ کیا شرم نہیں آتی؟ مردوں کے مجمع میں آ کے بحث کر رہی ہو، وہ گئے ہوں گے جیسے بھی گئے ہوں گے، تم کو کیا لینا دینا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مردوں کے مجمع میں آ گئی، اگر تم اپنی مرضی سے آئی تو تم پر لعنت، اگر شوہر کی اجازت سے آئی تو اس میں لعنت۔ کہ مولانا مسئلہ اور اٹک گیا، یہ بتائیے جنگ جمل میں جو آئی تھی کس کی مرضی سے آئی تھی؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ امام حسن کا زمانہ ہے، اور امام حسن کے زمانے میں حاکم وقت نے کچھ نام ایسے جو لیے بھی نہیں جاتے۔ حاکم وقت نے کہا کہ میں بلا رہا ہوں حسن کو میرے دربار میں، جب آئے تو کوئی اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا، پردہ ہٹانے والا ایک ہوا کرتا تھا غلام، حبشی غلام، اسے لیکن جسے اللہ عزت دینا چاہے اسے کون روک سکتا ہے؟ ادھر علی کا لال امام حسن جیسے دربار کے قریب میں پہنچے، ایک ہوا چلی، پردہ ہٹا اور امام اندر داخل ہوئے، اور چہرے پہ اتنا روب تھا پورا مجمع کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا تو ہمیں تو کہا گیا تھا مت کھڑو، کیوں کھڑے ہوئے؟ کہ سب سے پہلے وہی تو کھڑا ہوا تھا۔ تو اس سے پوچھا تم کیوں کھڑے ہو؟ چہرہ ہی ایسا ہے، اور روب و دبدبا دیکھا نہیں تم نے کیسا تھا حسن کا؟ تو اللہ نے فضیلتیں دی ہیں، تو لوگ طرح طرح سے مار کھا رہے تھے۔ کچھ لوگ وہ جو فضیلت کے مار کھا رہے تھے وہ دشمن ہو گئے، کچھ لوگ علی کی تلوار کے مار کھا رہے تھے وہ اپنی جگہ وہ دشمن ہو گئے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ محترم، امام حسن جیسے اندر آئے، بٹھلانے کے بعد کہا کہ کسی نے مذاق اڑانے کی کوشش کی کہ آپ کے پاس علم غیب ہے؟ امام نے مسکرا کے کہا میرے پاس وہ علم ہے کہ میں چاہوں تو شام کو بصرہ بنا دوں، بصرہ کو شام کر دوں، رات کو دن میں بدل دوں، دن کو رات میں بدل دوں، عورت کو مرد بنا دوں، مرد کو عورت بنا دوں۔ اچھا یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، بنا کے دکھائیے، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ مردوں کے مجمع میں کھڑی ہوئی کہ ایسے بات کی جاتی؟ اب اس نے اپنے آپ کو دیکھا، کہا کہ جا فوراً نکل، گھر جانا تو دیکھنا تیری جو بیوی تھی وہ شوہر بنی ہوئی ہوگی۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے پورا جینڈر بدل دیا اس کا، مولا اس کا کیا طریقہ ہے پھر کیسے؟ کہا یہ اتنے سال تک اسی سزا میں رہے گا، جب اسے احساس ہوگا اس کی بدتمیزی کا اور دل سے توبہ کرے گا واپس اپنی حالت پہ آئے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ حاکم شام جب سنتا تھا نا مولا کی فضائل، دل میں لا جاتا تھا۔ کہا کہ علی بڑے سخی تھے، کہا میں بھی تو سخی ہوں، اگر علی سخی تھے تو میں بھی اپنی سخاوت دکھاتا ہوں۔ کہا آج خزانہ کے دروازے کھول دو، جتنے لوگ آتے رہے انہیں خیرات دیتے رہو، پیسہ دیتے رہو، اور جب پیسہ بڑھتا ہے تو لینے والوں کی کمی نہیں ہوتی۔ لائن لگ گئی تھی، تو امام حسن کو پتا چلا کہ یہ آپ کے بابا سے کمپیئر کر رہا ہے، تو امام اٹھے گا اس وقت میرا جانا واجب ہے۔ آئے دربار میں، جیسے دربار میں آئے تو حاکم وقت نے کہا کہ آپ یہ سوچ کے آئے ہوں گے کہ صبح سے اب تک جتنا ہوا
سب ختم ہو گیا ہوگا، میرے پاس ابھی بھی بہت دولت ہے، آئیے بیٹھی۔ امام بیٹھ کے کہا میں تیرے سے کچھ لینے نہیں آیا، لیکن اتنا بتانے آیا ہوں کہ میرے بابا بھی دیتے تھے، تو بھی دے رہا ہے، لیکن میرے بابا عقل دیکھ کے دیتے تھے، جتنی عقل اتنا دیتے تھے، جتنا بیوقوف اس کا کم ملتا تھا۔ کہ اچھا ایسا ہے؟ تو ایک مرتبہ خزانچی کو بلایا، کتنے درہم خیرات ہوئے؟ کہا 5 لاکھ درہم۔ کہا کہ 5 لاکھ درہم اتنے ہی لا کے امام کے سامنے ہدیہ رکھو، اس لیے کہ ان کے پر خیرات حرام ہے، صدقہ حرام ہے۔ مانتا تو وہ بھی تھا دل سے، دل سے تو نہیں، دل میں مانتا تھا کہ میں کہاں یہ کہاں۔ 5 لاکھ کی گٹھری لا کے امام کے سامنے رکھی گئی۔ امام حسن نے کہا دیکھ میں پیسے لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو تجھے ہدایت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تو اور ہے، ہم اور ہیں، تو اور ہے، میرا بابا اور ہے۔ اچھا یہ چیزیں معاویہ کا غلام دیکھ رہا تھا، اس نے سوچا کہ اتنی بڑی دولت کی تھیلی سامنے رکھی ہے، میں ذرا چل کے امام حسن کی کوئی خدمت کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام اٹھے، کہا میں جا رہا ہوں، تو دوڑ کے گیا، امام کے جوتیوں کو سیدھا کیا۔ کیا کیا؟ جوتی سیدھی کی۔ تو امام نے کہا یہ ساری دولت تیری۔ حیران ہو گیا حاکم وقت، اتنی بڑی دولت اس کو دے رہے ہو؟ تو امام نے مسکرا کے کہا تو جسے بڑی دولت سے کہتا ہے، ہم اپنی جوتی سیدھی کرنے والے کو دیتے ہیں۔ تو سوچو ہم اپنے چاہنے والوں کو کیا نہیں دیتے ہوں گے۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنی ویلیو یہاں پتہ نہیں چلے گی دنیا میں، ویلیو کا پتہ چلے گا آخرت میں۔ آخرت میں کہ غم حسین کا مرتبہ کیا ہے، غم حسین کی منزلت کیا ہے، اور کیسے لوگ گزرے ہیں عزاداری کرتے ہوئے۔ ایک کسان ہوا کرتا تھا، دل سے غم مناتا تھا، جو کچھ کسان تھا، جو کچھ کھیتی باڑی سے کماتا 50% امام کا حق بول کے رکھ دیتا، 50% میں گزارا کرتا تھا، 50% یہ مجلس کے لیے، تبرک کے لیے، مومنین آئیں گے ان کے لیے، یہ کہہ کے رکھ دیتا تھا۔ ادھر متوجہ رہیں، چھوٹی موٹی آوازیں آتی رہتی ہیں، شیطان بھی ٹیسٹ کرتا ہے کتنے کانسنٹریٹ۔ ایک بلند ترین سلوات پڑھے گا محمد والا۔ تو 50% نکالتا تھا امام کا حق، 50% جو ہے نا خرچ کرتا تھا۔ تو جو 50% رکھتا تھا اس سے تعزیہ بناتا تھا، علم سجاتا تھا، علم کے پریرے بناتا تھا، تبرک بناتا تھا، تبرک خرید کے لاتا تھا، اور لوگوں کو جا کے دعوتیں دیتا تھا، جو بہت دور ہے ان کے لیے گاڑیوں کا انتظام کرتا تھا۔ بہرحال بڑی شان سے کیا کرتا تھا۔ ایک سال بارش نہیں ہوئی اور پیسہ نہیں رہا، تو اس نے کہا کہ کیا کیا جائے، بہت پریشان تھا۔ بیوی نے کہا کہ ایک کام کرو، گھر کا سامان بیچ دو، پھر خرید لیں گے پیسہ جب آئے گا، لیکن حسین کی مجلس میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے، حسین کی مجلس میں کمی نہیں، تبرک میں کمی نہیں ہونا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سامان بیچ دیے۔ اس سال بھی بارش نہیں ہوئی۔ دیکھیے اللہ بھی کیسے امتحان دیتا ہے کہ کتنا حسین کا چاہنے والا ہے۔ آج اس کا ذکر ممبر سے ہو رہا ہے، یہ کیا کوئی تو مرتبہ ہے اس کا۔ اب یہ ہوا کہ بیوی نے کہا کہ اب کیا کریں گے؟ کہا نہ ہمارے پاس سامان ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کوئی قرضہ دینے والا ہے۔ تو یہ رونے لگا۔ بیوی نے کہا نہیں آپ روئیے مت، ایک دولت میرے پاس ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے، تو کہ ان کو بھیج دو، جو پیسے آئیں گے اس سے تبرک لاؤ۔ کہا کہ تو ماں ہو کے یہ بات کہہ رہی ہے، آج میں بھیج دوں گا، کل تو یاد کر کے روئے گی تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ کہا نہیں میں یاد کر کے نہیں روں گی، میرے بچے اور محمد سے زیادہ مجھے پیارے نہیں ہیں، میرے بچے اکبر و اصغر سے پیارے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ یہ گیا بازار میں، دونوں بچوں کو بٹھایا، سینے سے لگایا اور رونے لگا۔ ابھی بچوں سے کچھ بات کرنا ہی چاہتا تھا، اتنے میں خوبصورت نوجوان آیا، نے کہا یہ بچے بیچنے کے لیے لایا؟ کہا کتنے کے؟ کتنے کی؟ تو کہا کہ جو آپ دے دے، اتنا دے دو کہ جس سے تبرک آ جائے۔ کہا کہ تجھے نہیں پتہ ان بچوں کی قیمت کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک اشرفیوں کی، سونے کے اشرفیوں کی تحریر دے، کہا اتنی دولت، اس سے تو میرے 2-3 سال کا محرم کا انتظام۔ یہ کہہ کہ جلدی سے گیا، تبرک خریدا اور اس کے گھر آیا۔ اب جو مجلس ہوئی تو مجلس عروج پہ تھی،
فضائل بھی ایسے، مسائل بھی ایسے، لوگ داڑے مار کر، دیکھیے مجلس میں خلوص ہو تو اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ جب رو رو کے لوگ نکلنے لگے تو یہاں تک کہ سب چلے گئے، لیکن ایک بیوی کی رونے کی آواز اندر سے آ رہی تھی۔ یہ پریشان ہوا، کون بیوی؟ دیکھا تو اس کی بیوی تھی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ مجھے بچے یاد آ رہے۔ کہ میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ بعد میں یاد کر کے نہ رونا۔ تو میں کیا کروں، میں اس لیے یاد نہیں کر رہی کہ بچے بک کے، بلکہ یہ سوچ کے رو رہی ہوں کہ جب ماتم ہوتا تھا تو جب گول ماتم کرتے تھے سب نوجوان، تو میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بیچ میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے تھے۔ مجھے غم اس بات کا ہے کہ 2 عزادار کم ہو گئے۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی، کسی نے تپرباب کیا، دروازہ کھولا تو آنے والا وہی شخص تھا جو بچوں کو خرید کے گیا تھا۔ کہا لے میں تیرے بچے واپس کرنے آیا ہوں۔ یہ رونے لگا کہ میرے پاس وہ پیسے نہیں رہے، میں نے اس میں سے کچھ خرچ کر دیے۔ کہ وہ سارے پیسے دور ہیں، میں تیرے بچے واپس دے کے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے غائب ہو گیا۔ اذان محترم ایک صاحب ہمیں ملے تھے، ان کو گھٹنے میں بہت درد تھا، تو انہوں نے ایک عالم دین کہا کہ میرے گھٹنے میں درد ہے، کوئی وظیفہ دے دیے۔ انہوں نے کہا کہ جب آنسوؤں سے رونا، اتنے آنسو آ جائے کہ کم سے کم رومال گیلی ہو جائے، اس آنسو کو اس جگہ لگانا جہاں میں درد ہے۔ تو میں لگانے لگا، کہنے لگے کہ 2-4 مجلسوں میں ٹھیک ہو گیا۔ لینے والے میں کمی ہے، دینے والے میں کمی نہیں ہے، لیکن ہمیں ہر جگہ ستایا بھی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں محرم کی تیاری شروع ہوگی، چاند رات سے پہلے آج لوگ سب کالے اسٹوڈنٹ جو ہے نا کالے کپڑے پہننے لگے، علم سجانے لگے، تو کسی نے جا کے باتھ روم کے باہر کی دروازے پہ لکھا ایک شعر، بہانا آسان ہے تلوار چلانا مشکل ہے۔ نوجوان بچے سمجھ گئے یہ ہمیں ٹونٹ کیا جا رہا ہے۔ آ کے ایک پروفیسر تھے وہاں پہ، اب نہیں رہے، گزر گئے، ان سے کہا کہ شعر لکھا گیا ہے، آنسو کا بہانا آسان ہے تلوار چلانا مشکل ہے۔ کیا کوئی بات نہیں، اس کا اگلا شعر میں لکھ دیتا ہوں۔ یہ گئے، نیچے لکھا انہوں نے، جو غار میں بڈھا روتا تھا وہ جنگ احد میں بھاگ گیا، آنسو کا بہانا آسان ہے تلوار چلانا مشکل۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل علی گڑھ کا ایک واقعہ اور بھی بتا رہے تھے، کسی نے کہا کہ بھئی آپ کیوں فلاں سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ علی کے نام میں عین ہے اور فلاں کے نام میں بھی عین ہے، کم سے کم عین کا لحاظ رکھ لیا کرو، دونوں میں عین ہے۔ تو فوراً جواب دیا انہوں نے کہ عین علی میں عین فلاں میں یہ فرق ہے جتنا ہے فرق ہے کا حلال و حرام میں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں جناب مریم کتنی مطمئن ہو گئی تھی۔ اللہ نے کہا خاموش ہے نا، اگر کوئی تم سے سوال کرے تو عیسیٰ کی طرف بتا دینا، گود میں عیسیٰ ہے۔ مریم خاموش ہے، پوچھ رہے بچہ کہاں سے آیا، لیکن یقین کی منزل پہ کہ اللہ مجھے بچا لے گا۔ ایک معصوم تھا، مریم کے پاس کتنے معصوم تھے؟ ایک معصوم تھا، تو کتنی ہمت، ہمارے پاس ایک نہیں 14 معصوم۔ ہمیں جعفری کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے جعفری؟ کیونکہ ہم امام جعفر علیہ السلام کے فقہ کو فالو کرتے ہیں، لہذا ہمیں جعفری کہا جاتا ہے۔ تو ایک میرے دوست تھے مسخری ٹائپ کے، انہوں نے کہا کہ مولانا عباس علی خوئی صاحب، آپ کو پتہ ہے ہمیں جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ وجہ یہ ہے، کہ یہ نہیں، ایک اور وجہ بھی ہے۔ اور کیا؟ کہ جنت میں جعفری سب بات پر محمد ایک بلند ترین صلوات پڑھے پر محمد۔ ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھے یہ علی کہنے والے کو اور کہلوانے والے کو بھی، ممبر سے دعا مل جاتی ہے، اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو۔ تو عزیزان محترم، ایک اور نام بھی ہمارا ہے، اسنا عشری، شیعہ اسنا عشری۔ اسنا عشری کسے کہتے ہیں؟ 12 کے ماننے والے ہیں۔ اچھا، یہ 12 کی عدد اللہ کو بڑی پسند ہے،
جناب موسیٰ کے لیے نجات کے جو راستے بنائے تھے تو 12، رات کی گھڑیاں بنائی تو 12، دن کی گھڑیاں بنائی تو 12۔ کتنے گھنٹے ہوتے رات میں؟ رات کے شام سے لے کے صبح تک 12، پھر 12 سے تو 24 گھنٹے میں 12 میں یہ کیا۔ یہ پتہ نہیں انگریز کو کہاں سے گھڑی مل گئی، اس نے بھی 12 عدد رکھی۔ اچھا، ہر عدد کے بیچ میں 5 کا وقفہ رکھا، 5 پار ہوئے پھر 12، 5 پار ہوئے پھر 12۔ تو اذان محترم، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ 3 کانٹے بیچ میں کیوں رکھے 12 کے؟ تو چلو دیکھتے کانٹوں کا کام کیا ہے۔ کانٹوں کا کام ہے کہ زندگی میں 12 کا صدقہ ہوتے رہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل ہر روز کچھ نہ کچھ تحفہ دیتا جا رہا ہوں۔ آج بھی ایک عظیم تحفہ میرے ذہن میں ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے۔ حضور تشریف فرما ہے اور ساتھ میں چاہنے والے بھی بیٹھے ہیں۔ اچھا، یہ وہ زمانہ تھا جب قافلے تجارت کے لیے نکلتے تھے تو باقاعدہ اپنے ساتھ سپاہیوں کو لے کے نکلتے تھے، یعنی ہر کام کرتے تھے، کیونکہ ڈاکو کرتے تھے۔ تو رسول اللہ نے کہا کیوں نہ تمہیں ایک ایسی تسبیح بتا دوں جس کو پڑھنے کے بعد تمہارا دشمن تمہاری کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ تمہیں کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ تمہارے خلاف کچھ بول سکتا ہے، نہ سازش کر سکتا ہے۔ ڈاکوؤں سے، چوروں سے محفوظ رہو گے، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت بھی رہے گی۔ اصحاب خوش ہو گئے تو یا رسول اللہ اور کیا چاہیے، بتائیے بسم اللہ۔ تو رسول اللہ نے ایک تصویر بتائی، 3 مرتبہ صلوات شروع میں اور 3 مرتبہ صلوات آخر میں۔ اور اس تصویر کا فائدہ کیا ہے؟ جان، مال، عزت، آبرو، صحت، یہ ساری چیزوں سے انسان کو جو ہے نا حفاظت مل جاتی ہے۔ 3 مرتبہ صلوات شروع میں اور 3 مرتبہ آخر میں۔ تسبیح کیا ہے؟ یا رحمانو یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمانو یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے نوٹ بکس میں یا واٹس ایپ میسیج میں اس کو سیو کر لیجیے۔ فیلنگ چل پڑی ہے آپ کے مہوا کی بات، مہوا میں الحمدللہ سکون ہے، پوری دنیا میں فیلنگ چل رہی ہے مسلمان اور غیر مسلمان کی۔ تو لہٰذا ایسے میں یہ تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے، عزت و آبرو کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کا ٹائمنگ کیا ہے؟ یا تو رات میں سونے سے پہلے پڑھ لیں، یا نماز شب کے بعد پڑھیں، یا نماز صبح کے بعد پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور ایک تسبیح، کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن۔ آسان تسبیح ہے، اور اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی جڑا ہوا ہے۔ جب اصحاب نے سن لیا تو بہت خوش ہو گئے، چلو اچھی چیز رسول سے مل گئی۔ اتفاق سے ایک آدمی کو جانا تھا تجارت کے قافلے میں، اس نے دیکھیے یقین بھی ہونا چاہیے، اس نے سوچا اب میں قافلے کے ساتھ جاؤں گا تو قافلے والوں کو کچھ نہ کچھ پے کرنا پڑتا تھا، ان کے ساتھ جڑنے کے لیے وہ حفاظت کرتے تھے کیونکہ ان کے سپاہی ہوتے تھے۔ اس نے سوچا مجھے تو تسبیح مل گئی، رسول اللہ نے دے دیا، اب مجھے کیا ڈر کسی کا، آئے تو آئے ڈاکو، میں اکیلا ہی نکلتا ہوں۔ اکیلا نکل پڑا، راستے میں اسے ڈاکو نے روک لیا، ایک ہی ڈاکو تھا اور بہت تگڑا پہلوان تھا، اور یہ بیچارہ کمزور سا مسلمان۔ کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہ تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا لے جا رہا ہوں؟ کہ یہ سامان ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے بتایا نام۔ اچھا مسلمان ہو؟ کہاں؟ تب تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے اور زمین پہ گرایا، گرانے کے بعد خنجر نکالا، چاہتا تھا کہ گلا کاٹے، تو اس نے اب پڑھنا شروع کیا، یا رحمان و یا رحیم و بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم۔ لیکن اسے پوری ایک تسبیح پڑھنی تھی، سوچا میں کیا کروں، جتنے پڑھ سکوں گا پڑھ لوں گا۔ اب اس نے 10-15 کچھ پڑھے تھے، پیچھے سے آواز آئی خبردار،
جیسے خبردار کی آواز آئی ڈاکو نے اس کو چھوڑا اور نکل کے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا، تو جلدی جلدی تسبیح کو مکمل کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے پوری ایک تسبیح پڑھ دی۔ اب ڈاکو آیا، کہا کہ آواز کس کی آئی تھی سمجھ میں نہیں آیا، کون مجھے خبردار کہہ رہا تھا، کیا تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کہا نہیں۔ اب اس کو کہتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اس نے خنجر نکالا اور چلایا لیکن میرا گلا تو بچ گیا، اس کا گلا کٹ گیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کے نام میں یہ تاثیر ہوتی ہے، صلوات پڑھے گا محمد۔